اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی فصل جو ہے وہ تھی نماز کے واجبات میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ذرا پڑھ رہے ہیں نماز کے سنتیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں۔ فصل فی سننہا، یہ فصل اس کی سنتوں کے بارے میں ہے، مطلب یہ کہ نماز کی سنتوں کے بارے میں ہے۔ واہیا اہدا و خمسون، اور یہ 51 سنتیں ہیں، نماز میں 51 سنتیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، رفع الیدین للتحریمت، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے، اذا الاذنین، دونوں کانوں تک، دونوں کانوں کے برابر، للرجل والامۃ، للرجل مانے مرد کے لیے، اور کس کے لیے؟ لونڈی کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو لونڈیاں عورتیں ہوتی تھیں جو جنگ میں قید ہو کر آتی تھیں تو ان کے لیے۔ نمبر 2، وحداء المنکبین للحرۃ، آزاد عورت کے لیے کاندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا۔ آگے کہہ رہے ہیں وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کو کھلا رکھنا، یہ بھی سنت میں سے۔ انگلیوں کو کیا رکھنا؟ کھلا رکھنا، یہ بھی کس میں سے؟ سنت میں سے ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ وَمُقَارِنَةُ احرام المقتدی لِاحرام امامہ، کہ مقتدی کا تکبیر تحریم، یعنی یوں کہو کہ بھئی مقتدی جو ہے وہ اپنی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملائے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جیسے ہی امام تکبیر تحریمہ کہے تو فوراً ہی مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ مقتدی کا اپنی تکبیر تحریمہ کو امام کی تکبیر تحریمہ سے ملانا۔ اچھا، یہ تو 4 سنتیں آ گئی۔ اس کے بعد ہے وَوَضْعُ الرَّجُلِ، رکھنا مرد کا، یدہ، اپنے ہاتھ، دائیں ہاتھ کو، علی الیسریٰ، بائیں ہاتھ پر، تحت سرتہ، ناف کے نیچے۔ وصفۃ الوضع، رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان یجعل باطن کف الیمنی، یہ کہ رکھے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، علی ظاہر کشف الیسریٰ، بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر، یعنی جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کے نیچے ہو، بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے نیچے ہو، ٹھیک ہے جی۔ محلقاً بالخنصر والابہام علی الرسغ، ہلکا بناتے ہوئے انگوٹھی اور چھوٹی انگلی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ چھوٹی انگلی کے ساتھ وہ ہلکا بنائے، علی الرسغ، گٹے پر جو ہے نا وہ ہلکا بناتے ہوئے رکھ دے۔ وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ، اور رکھنا عورت کا، ہاتھوں کا، یعنی حضرت اپنے دونوں ہاتھوں کیا رکھے گی؟ دونوں ہاتھوں کا، علی صدرہا، اپنے سینے پر، من غیر تحلیق، بغیر ہلکا بناتے ہوئے، بس یہ ہے کہ وہ صرف دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گی، بس اس طرح ہلکا نہیں بنائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے ہے وَالثَّنَاءُ، اور 7ویں سنت ہے ثنا، وہ ثنا پڑے گی۔ اور 8ویں سنت ہے وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ، اور اعوذ باللہ پڑھنا قرات کے لیے، وَالتَّسْمِيَةُ اول كل رکعۃ، اور ہر رکعت میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا، وَالتَّعْمِينُ، اور آمین کہنا، وَالتَّحْمِيدُ، اور جو ہے کیا ہے کہ ربنا لک الحمد کہنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پھر جی والاسرار بہا، کہ بھئی ان سب کو وہ آہستہ کہے گا۔ والاعتدال عند التحریمۃ من غیر طاعت الرأس، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت
سر کو جھکائے بغیر سیدھا کھڑا رہنا. وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، کہ امام تکبیر اور تکبیر کے وقت یعنی جو بھی تکبیر ہے اور سامع اللہ لمن حمدہ کہنے وقت وہ جہر کرے گا. وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور دونوں قدموں کو کھلا رکھنا، دونوں پاؤں کو کھلا رکھنا قیام میں 4 انگلیوں کے برابر. وَأَن تَكُونَ سُورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ، اور یہ ہو کہ سورت جو ہے وہ فاتحہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو. جی احتشام بھائی. حضرت یہ قیام میں 4 انگلیوں کے برابر جو فاصلہ رکھنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب مراد کتنا یہ ہے فاصلہ کہ رکھنا ہے؟ جو پاؤں ہے نا، پاؤں کے درمیان پاؤں بالکل ملے ہوئے نہ ہوں، کم از کم ان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان. ٹھیک ہے نا جی. بعض جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بالکل ہی بہت ہی کھلا رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا ہونا چاہیے کہ 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو. جی وہ بشیر بھائی. حضرت میں پوچھا تھا یہ کم کے لیے تو ہے، زیادہ کے لیے کوئی زیادہ اگر ہو جائے تو کتنی لمٹ ہے اس کی؟ دیکھیں جو علماء حناف ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی کم از جو نماز ہے نا، نماز کو آپ خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، تو کم از کم کا یہ فاصلہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ فاصلہ ہے کہ جس میں انسان خوبصورت لگے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو فاصلہ زیادہ رکھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ پھر ایک عجیب صورت بن جاتی ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جی حضرت. ہاں زیادہ سے زیادہ 4 سے 8 کر دیں آپ انگلی، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو چوڑائی ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور بعض کی چوڑائی جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، تو اس حساب سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے پھر کہتے ہیں کہ بھئی من طوال المفصل فی الفجر والظہر، کہ وہ جو ظہر اور فجر ہے اس میں طوال مفصل میں سے پڑے گا. اور یہ طوال مفصل کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے. ومن اوساطہ فی العصر والعشاء، اور اوساط مفصل میں سے پڑے گا عصر اور عشاء میں. اور اوساط مفصل کہا جاتا ہے سورۃ بروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک. ٹھیک ہے جی. ومن قصارہ فی المغرب لو کان مقیما، اور جو ہے نا کیا ہے کہ قصار مفصل مغرب میں اگرچہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ مقیم ہو. ٹھیک ہے نا جی. اگر نماز مقیم ہو. ٹھیک ہے جی. نماز کیا؟ اچھا. وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور پڑھے گا کوئی بھی سورت چاہے، جو سورت چاہے اگر وہ مسافر ہو. وَإِطَالَةُ الْأُولَى فِي الْفَجْرِ فقط، اور پہلی رکعت کو لمبا کرنا فجر میں فقط. وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ، رکوع کی تکبیر کہنا. وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اس کی تسبیح کہنا. وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دونوں گھٹنوں کو پکڑنا. وَتَفْرِيجُ أَصَابِعِهِ، اور انگلیوں کو کھول کے رکھنا، کھولنا. ٹھیک ہے. والمرأة لا تفرجها، اور عورت جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو نہیں کھولے گی. ٹھیک ہے جی. وَنَصْبُ سَاقَيْهِ، اور اپنی دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو پنڈلیوں کو کھڑا کرنا. وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جو ہے نا وہ رکوع کی. وَبَسْطُ ظَهْرِهِ، اور پیٹھ کو بچھا دینا. ٹھیک ہے جی. وَتَسْوِيَةُ رَأْسِهِ بِعَجْزِهِ، اور اپنے سر کو برابر رکھنا. ٹھیک ہے نا جی. اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ سر کو کس کے رکھنا؟ برابر رکھنا. سر کو کیا رکھے گا انسان؟ برابر رکھے گا، سورین کے برابر رکھے گا. وَالرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اٹھنا رکوع سے. وَالْقِيَامُ بَعْدَهُ مُطْمَئِنًّا، اور اس کے بعد قیام کرنا مطمئن ہو کر. مطلب یہ کہ رکوع سے بندہ جب اٹھے تو پھر اعضاء اپنے اصلی حالت پر آ جائیں.
یعنی اتنا انسان رکے، ایسا نہیں ہو کہ جیسے ہی رکوع سے اٹھا فوراً جو ہے کہ سجدے میں چلا گیا، اس طرح نہیں۔ وَوَضْعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ، تو پھر جب سجدے میں جائے گا تو پہلے گھٹنے رکھے اپنے، یعنی پہلے گھٹنوں کو رکھنا، پھر اپنے ہاتھوں کو رکھنا، پھر اپنے چہرے کو رکھنا سجدے کے لیے۔ وَأَقْصُهُ لِلنُّهُودِ، اور اٹھنے کے لیے وہ اس کا عکس کرے گا، یعنی پہلے چہرہ اٹھائے گا، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے گا، پھر اپنے کیا اٹھائے گا، گھٹنے اٹھائے گا۔ وَتَكْبِيرُ السُّجُودِ، اور سجدوں کی تکبیریں، تکبیر و تکبیر الرفع، اور اٹھنے کی تکبیر۔ وقول السجود بین کفیہ، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا، یعنی جو انگوٹھا ہے نا، وہ انگوٹھا جو انسان کا انگوٹھا ہے نا، دونوں انگوٹھے انسان کے کانوں کے برابر ہونے چاہیے، کہ جب انسان کے کانوں کے برابر انگوٹھے ہوں گے تو پھر یہ سجدہ جو ہے نا یہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہو گیا۔ وَتَسْبِيحُهُ ثَلَاثًا، اور اس کے 3 مرتبہ تسبیح کرنا۔ وَمُجَافَاةُ الرَّجُلِ بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ، اپنی دونوں رانوں سے اپنے پیٹ کو علیحدہ رکھنا، یعنی مرد کے لیے۔ وَمِرْفَقَيْهِ، اور اپنی کونیوں کو عَنْ جَنْبَيْهِ، اپنے جانبوں سے، اپنی سائڈوں سے۔ وَذِرَاعَيْهِ عَنِ الْأَرْضِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے علیحدہ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے علیحدہ کرے گا مرد، اور اپنی کوہنیوں کو اپنی سائڈوں سے علیحدہ کرے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے علیحدہ کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹ جو ہے وہ ران کے ساتھ مل جائے، اور دونوں کوہنیاں جو ہیں وہ انسان کی دونوں سائڈوں کے ساتھ مل جائیں، اور جو انسان کے ہاتھ ہیں وہ زمین کے ساتھ مل جائیں۔ یعنی ہاتھ سے مطلب یہ کہ جو بازو ہے، ہاتھ تو ہوتے ہیں نا زمین پر، تو اگر آپ بازوؤں کو بچھا دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوں گے، تو زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے کیا ہے، وَإِنْخِفَاضُ الْمَرْأَةِ وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهِ، عورت کیا کرے گی کہ عورت جو ہے، عورت جھک جانا، عورت جھکے گی۔ وَلَزْقُهَا بَطْنَهَا، اور اپنے پیٹ کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ملائے گی۔ ٹھیک ہے جی، پیٹ کو کس کے ساتھ ملائے گی، اپنے پیٹ کو جو ہے نا وہ کس کے ساتھ ملائے گی، رانوں کے ساتھ ملائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بِفَخْذَيْهَا، کہ بھئی اپنے جو اس کے ساتھ ملائے گی۔ وَالْقَوْمَةُ، اور قومہ، یہ بھی سنت ہے۔ وَالْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، جلسہ جو ہے نا دونوں سجدوں کے درمیان، یہ بھی سنت ہے۔ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخَذَيْنِ، اور ہاتھوں کا رکھنا دونوں رانوں پر، فی ما بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان، کا حالت التشہد، تشہد کی حالت کی طرح۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور بچھانا بائیں پاؤں کو۔ وَنَصْبُ الْيُمْنَى، اور کھڑا کرنا دائیں پاؤں کو، بایاں پاؤں بچھائے گا اور کھڑا کرے گا دائیں پاؤں کو۔ وَتَبَرُّكُ الْمَرْأَةِ، ٹھیک ہے نا جی، عورت کیا کرے گی، عورت تبرک کرے گی۔ تبرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے سرین پر بیٹھ کر بائیں ٹانگ کو دائیں ران کے نیچے سے نکال کر دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دے گی، دونوں پاؤں کیا کرے گی، دائیں طرف نکال دے گی، اور اپنی جو ہے کیا ہے کہ سرین پر بیٹھ جائے گی۔ والاشارۃ فی الصحیح ہے، اور اشارہ جو ہے صحیح میں کیا ہے، جو انسان جو ہے تشہد کے وقت اشارہ کرتا ہے، کہتے ہیں بالمصبحۃ عند الشہادۃ، کہ بھئی اشہد انگلی کے ساتھ شہادت کے وقت، یرفعها عند النفی، اٹھائے گا انگلی کو نفی کے وقت، اشہد اللہ الہ، ٹھیک ہے نا، لا یہ نفی ہے۔ وَيَدَعُهَا عند الاثبات، اور رکھے گا اس بات کے وقت، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ وَقِرْأَةُ الْفَاتِحَةِ فِي مَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ، اور فاتحہ کا پڑھنا دونوں رکعتوں کے بعد، پہلی 2 رکعتوں کے بعد۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ، اور درود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، فی الجلوس الاخیر، آخری قعدے میں۔
الدعاء بما یشبہ الفاظ القرآن والسنت، دعا جو مشابہ ہو قرآن اور سنت کے الفاظ کے مطابق، لا کلام الناس، نہ کہ لوگوں کا کلام، ٹھیک ہے جی، والالتفات یمیناً، اور دائیں جانب پھیرنا سلام، ثم یسارا بالتسلیمتین، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ بائیں جانب دو سلاموں کے ساتھ، ونیت الامام، امام کی نیت کیا کرے گی، کیا کرے گا، امام کی نیت بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا، الرجال والحفظۃ وصالح الجن، ٹھیک ہے جی، بالتسلیمتین فی الاصح، کہ بھائی اس کے ساتھ پھر کیا کرے گا کہ بھائی انسان جو ہے نا نیت کرنا کہ بھائی مقتدی کا جو ہے نا کہ امام کی جہت کا نیت کرنا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ الرجال، رجال کا معنی ہوتا ہے آدمیوں کی، ٹھیک ہے نا جی، امام کیا کرے گا، مردوں کی نیت کرے گا، اور اس کے بعد محافظ فرشتوں کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور نیک جنوں کی نیت کرے گا، یہ امام کے لیے ہے۔ امام جب سلام پھیرے گا نا تو ایک تو نیت کرے گا مردوں کی، اور پھر جو محافظ فرشتے ہیں ان کی، اور صالح جنوں کی، اور یہ دو سلام صحیح رہ گا، نیت المعموم، اور مقتدی کی نیت ہوگی اپنے امام کی، فی جہتی، جو اس کے جہت میں ہوا، ان ہاذاہ نواہ فی تسلیمتین، فی تسلیمتین مع القوم والافضۃ وصالح الجن، ٹھیک ہے جی، تو اب وہ جو مقتدی ہے نا، مقتدی کیا نیت کرے گا، مقتدی کا امام کی جہت میں جو ہے نا اس کی نیت کرنا، اگر اس کے بالکل پیچھے ہو تو، اور دونوں سلاموں میں اس کی نیت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کس کی نیت کرے گا، قوم کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور جو محافظ فرشتے ہیں ان کی نیت کرے گا، اور صالح جن کی کرے گا، نیت المنفرد، اور منفرد جو نیت کرے گا کہ ملائکہ کی، جو اکیلا ہوگا نا صرف ملائکہ کی نیت کرے گا، وخفض الثانیۃ عن الاولی، اور جو دوسرا سلام ہے اس کو پہلے سلام سے آہستہ کرے گا، وہ مقارنتہ لسلام الامام، اور امام کے سلام کے ساتھ ملائے، والبدعۃ بالیمین، اور شروع کرنا دائیں طرف سے، ٹھیک ہے، وہ انتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے، جی، اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، جی جی مبشر بھائی۔ جی مبشر بھائی، کیا آپ کی طرف سے آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اچھا میری آواز سب کو آ رہی ہے بلا؟ جی استاد جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، جی رافع بن، آپ کی طرف آواز آئی میری؟ بہت احتشام بھائی، جی ٹھیک ہو گیا، احتشام بھائی میری آواز آئی ہے آپ کی طرف؟ جی حضرت آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو اب یہ جو سنتیں پڑھی اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں سمجھ آ گئی ساری۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ذرا، یہ یہاں سے ہم کیفہ سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کل ہم نے اگرچہ آگے پڑھ لیا تھا ہم نے، لیکن یہ کہ ہم ابھی کیف سے پڑھتے ہیں، ذرا آپ اس کو اچھے طریقے سے آج سمجھ لیجئے گا، کل آپ سے سوال جواب پوچھے جائیں گے آپ سے، اس لیے آج سمجھ کے آپ پڑھیں کیفہ۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور مبنی بر فتح ہوتا ہے، کبھی استفہامی ہوتا ہے جیسے کیف انت، ٹھیک ہے، یہ استفہامی ہے کیف، کیونکہ سوال پوچھنے کے لیے ہے نا، اور کبھی یہ شرطی ہوتا ہے جیسے کیف تکن اکن، جیسے تو ہوگا نا ویسے میں بھی ہوگا، یعنی جیسے ہی تو ہوگا نا میں ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ اچھا، کبھی اس کے ساتھ ما آتا ہے، اس وقت یہ شرط کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کیف ما تقعد اقعد، جیسے تو بیٹھے گا نا ویسے ہی میں بیٹھوں گا، اور متا یہ جن ظرف زمان کے لیے آتا ہے، اور مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ نمبر 1، کبھی استفہامی ہوتا ہے جیسے متا تسافر، تو کب سفر کرے گا،
کبھی شرطیہ ہوتا ہے جیسے متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ ایانا یہ بھی ظرف زمان کے لیے آتا ہے اور مبنی بر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھی یہ شرطیہ ہوتا ہے جیسے ایان تذهب اذهب، کبھی استفہامی ہوتا ہے جیسے ایان تذهب، تو کب جائے گا ہیں۔ ترکیب میں اپنے ما بعد فعل کا یہ مفعول فی ہوتا ہے۔ ایانا اور متا میں فرق، متا مبنی بر سکون ہے، اس کے ذریعے امور عظیمہ اور حقیرہ دونوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ ایانا مبنی بر فتح ہے، زمانہ مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے اور امور عظیمہ کے لیے آتا ہے، جیسے ایانا یوم الدین، کہ یوم جزا کب ہوگا۔ مز اور منز یہ دونوں زمانے کے لیے آتے ہیں، پہلا مبنی بر سکون اور دوسرا جو ہے کیا ہے کہ یہ مبنی بر ضم ہے، یہ اول مدت بتانے کے لیے آتا ہے، اور ان سے پہلے فعل ماضی منفی ہوتا ہے، جیسے دیکھو ما رأیتہ مز او منذ یوم الجمعہ، منذ یوم الجمعہ، کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی اول مدت جمعے کا دن ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اگر کسی کو جمعے کے دن سے آج بالفرض منگل ہے اور منگل تک آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی جمعے کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی جب اول مدت بتانے کے لیے آتے ہیں نا، اس سے پہلے فعل ماضی منفی واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ تمام مدت کے لیے آتے ہیں اور مقصود ان سے تعداد بیان کرنا ہوتا ہے، خواہ ان کے بعد واحد تثنیہ جمع ہی کیوں نہ ہو، جیسے ما رأیتہ مز او منذ یوم او یومان او ثلاثۃ ایام، کہ بھئی میں نے اس کو ایک دن سے نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو 3 دنوں سے نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو 4 دنوں سے نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو 2 مہینوں سے نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو 1 سال سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مدت بتانے کے لیے نوٹ، جمہور نحویوں کے نزدیک اس دوسری صورت میں مس یا منس مبتدا اور ان کا ما بعد خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہ 12 13 14 جو آگے ہیں، اند لدا لدن، لدا اور لدن مبنی بر سکون اور اند مفعول فی ہونے کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے، یہ تینوں کسی چیز کی موجودگی کا معنی دیتے ہیں، جیسے المال عندک، المال لدیک، المال لدنک، مال تیرے پاس ہے۔ اب ان کے استعمال میں فرق ہے، ذرا وہ سنیے ذرا، کہ لدا اور لدن میں چیز کا پاس موجود ہونا شرط ہے، جیسے المال لدا زیدن اور لدن زیدن، اور عند میں یہ شرط نہیں ہے، جیسے المال عند زیدن ہر حال میں کہہ سکتے ہیں، خواہ مال زید کے پاس ہو یا گھر میں ہو، اور یہ عموماً ما بعد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی لدا اور لدن میں کیا ہوتا ہے کہ لدا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال موجود ہو، اور لدن میں یہ موجود ہونا شرط، لدن میں موجود ہونا شرط ہے۔ رہا اند جو ہے نا، اس اند میں انسان کے پاس مال جو ہے نا اس وقت موجود ہونا شرط نہیں ہے۔ بالفرض ایک آدمی ہے، بالفرض زید ہے، زید کے پاس بالفرض جو ہے نا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے پاس جو ہے نا 10 روپے ہیں، یا چلو 11 روپے ہیں، تو اب وہ یوں کہے گا کہ زید خود کہے گا کہ لدی، سمجھ لدا لدا یا لدیا، یوں کہے گا لدیا، کہ میرے پاس جو ہے نا کیا ہے کہ 11 روپے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس کے پیسے جو ہیں وہ بینک میں پڑے ہوں یا گھر میں پڑے ہوں تو کہے گا اندی، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر جو ہے نا لدیا نہیں کہے گا۔ یا المال لدا زیدن کا معنی کیا ہے؟ مال زید کے پاس ہے، زید کے پاس موجود ہے، اور اگر مال زید کے پاس موجود نہ ہو بلکہ گھر میں پڑا ہو تو پھر کہا جائے گا المال عند زید، مال زید کے پاس ہے۔ اچھا، اودو یہ مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے مبنی بر ضم ہوتا ہے، یہ زمانہ مستقبل کی نفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے لا اکسل اودو، میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ قطو یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے اور ماضی منفی کے استغراق کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ قطو، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ نوٹ، وہ کلمات جو مکان یا زمان پر دلالت کریں مگر ظروف مبنیہ میں سے نہ ہوں، جیسے یوم، لیل، ساعت، حین وغیرہ، جب انہیں جملہ کی طرف مضاف کیا جائے تو ان کو مبنی بر فتح پڑھنا اور عامل کے مطابق اعراب دینا جائز ہے، جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں یوم کو یوم پڑھنا بھی جائز ہے، کبھی یومن اور حین کو اس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے،
اس وقت اس کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے یوم ایدن یا ہین ایدن، اصل میں یوم اذا کان کذا اور ہین اذا کان کذا ہے، کان کذا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں اس کو تنوین دے دی، تو یوم اذا کان کذا سے یوم ایدن ہو گیا، اور ہین اذا کان کذا سے ہین ایدن ہو گیا۔ نمبر 17 ام سے، گزشتہ کل، یہ مبنی بر کسرہ ہوتے ہیں، جیسے مدا ام سے اعتکفتو ام سے، مت ما رایتو مز ام سے۔ نوٹ، لفظ غیر سے پہلے جب لا نفی یا لیس آ جائے تو یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، جیسے افعل ھذا لا غیر، جاء عن الامیر لا غیر۔ اسی طرح مثل اور غیر کے لفظ مبنی بر فتح بھی ہوتے ہیں جبکہ ان کے بعد ان یا ان آ جائیں، جیسے انہ لحق مثل ما انکم تنطقون او نصرتہ مثل ما نصر غلامہ ومثل ان نصر غلامہ وغیرہ۔ اب یہ آپ سے یہ جو سوالات ہیں یہ آپ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیے جائیں گے، یہ آپ سے 5 سوال جو ہے نا پہلے کیے جائیں گے، 5 سوالات، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ جی مبشر بھائی، آپ سے کتنے سوال پوچھے جائیں گے تسہیل النحو کے؟ مبشر بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ جی رافع بہن، کتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ سے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے 5 سوال جو ہے نا وہ پوچھے جائیں گے۔ ہاں جی احتشام بھائی، آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ حضرت یہ نحو کے پہلے 5 سوال۔ ہاں پہلے 5 سوال ہیں، اور ابھی آپ نے جو ہے نا یہ یاد کرنا ہے اس کے جو نصاب اصول حدیث ہے اس کا آپ نے جو ہے نا یہ سبق نمبر 9 کے سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں 6، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھر آپ نے گردان یاد کرنی ہے، تفصیل الصرف کی گردان یاد کرنی ہے، اعتمار کی اور تفصیل النحو کی 5 سوال یاد کرنے ہیں، اور نصاب اصول حدیث کے سبق نمبر 9 کے آپ نے جو ہے نا یہ سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کل آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ تشریف لائیے گا، کل 8 بجے آپ کی کلاس لگے گی، کیونکہ کل بدھ ہے اور بدھ والے دن جو ہے نا وہ ڈبل کلاسیں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ 8 بجے ہی آپ